ون ٹو تھری، تو چلو جی برتن کو ہم دھوتے ہیں۔ اچھا جی، تو ویری وارم ویلکم ہے میرے چینل پر۔ تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں، بچے بھی ٹھیک ہیں، اور میاں جی تو ہوتے ہی ٹھیک ہیں، مطلب گھر بار ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ اچھا، یہ مجھے نا، میں نے یہاں پہ سیڑھیوں پہ نا پہلے ایک بیل لگائی ہوئی تھی وائٹ سے پھولوں والی، لیکن وہ اب کافی عرصہ لگی رہنے کے بعد 2 سے 3 سالوں کے بعد نا وہ مطلب اتنی وہ زیادہ ہو گئی تھی خراب کہ وہ ٹوٹ گئی تھی ساری، دھوپ کی وجہ سے، اوبویسلی پلاسٹک ہوتا ہے۔ تو میں یہ پتے لے کے آئی تھی، پتے تو آپ یہ کہتے ہیں یہ بنچز تھے اس طرح، 150 کے آئے تھے ایک ایک، اور اس میں مجھے لگتا ہے آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 6 12 24 ایک کے اوپر نا پتے تھے، اور یہ میں 5 پیس لائی تھی، اور یہاں پر میں اپنے ہسبینڈ سے ان کو یہاں پہ یہ اس کی گرل کے ساتھ، سیڑھیوں کی گرل کے ساتھ نا اٹیچ کروا رہی تھی، اور یہ اٹیچ کیے تھے ہم نے سیل کے ساتھ، جو سیل نہیں ملتی اکثر، وائر لاک جسے شاید کہتے ہیں، کیبل وغیرہ کسی بھی چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے نا جو لاک ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور یہ میرے بچے یہ دونوں پوری ہیلپ کروا رہے تھے اپنے ابا کی، ماں کی تو کبھی ہیلپ نہ کروائی، باپ کی ہیلپ کو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ لگ گئے تھے، 4 لگائے تھے، ایک پھر میں نے کچن میں لگا دیا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کسی اور ویڈیو میں، تو یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد بچوں کو سلا کے تو یہ میں نے خربوزہ کاٹا تھا، کام پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، اور پھر ماشاءاللہ سے پیٹ بھی تو اتنا بڑا ہے نا، اس کی پوجا تو کرنی بنتی ہے نا، آخر کو پالا ہوا ہے ہم نے، پنجاب پالا ہوا ہے اپنی اپنی گودوں میں، تو پیٹ کے نام پہ پنجاب۔ اچھا، تو یہ ہم خربوزہ کھا رہے تھے، میں ذرا زیادہ سپیڈ سے کھا رہی تھی، مجھے یہ ٹینشن تھی کہ یہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا اپنی طرف سرکا بھی لیا تھا۔ تو میرے میاں 1 اٹھاتے تھے تو میں 2 اٹھاتی تھی، ان کا زیادہ دھیان ٹی وی کی طرف تھا اور میرا زیادہ دھیان خربوزے کی طرف تھا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، خربوزے اور دوانا یا جسے آپ تربوز کہہ لیں، وہ اس طرح کی چیزیں گرمے سرمے یہ سارے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ٹھنڈا ہو زیادہ، مطلب ٹھنڈے ہو نا، تو میری شدید خوشی ہوتی ہے اس وقت جب میں اسکول سے آؤں اور فریج میں ان میں سے کوئی بھی چیز، ان کے خاندان میں سے، خربوزوں کے خاندان میں سے کوئی چیز کسی نے فریج میں کاٹ کے رکھی ہوئی ہو اور وہ پوری طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہو، تو مجھے بہت پسند ہے۔ میرے لیے اس شخص کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس کو خوش رکھے۔ اور یہ شام کا ٹائم تھا، کھانا بنانے کی تیاری، عربی عید سے 1 دن پہلے سبزیاں لے کے آئے تھے میرے ہسبینڈ منڈی سے جا کے، تو میں نے وہ ساری جو سبزیاں تھیں نا، وہ مطلب بھنڈی اور اروی تھی اور ٹینڈے وغیرہ تھے، یہ ساری میں نے کاٹ کے نا فریز کر لی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ عید والے دنوں میں نے چلے جانا ہے گاؤں، تو پھر یہ فریج میں پڑی خراب ہو جائیں گی، سو میں نے 1 دن لگا کے، اور 29ویں روزے میں نے یہ کام کیا تھا، 29ویں روزے ہماری افطاری بھی تھی، سو افطاری تو بنانی نہیں تھی، لہٰذا میں نے یہ سارا کام کیا تھا۔ تو آج میں نے اروی بنانے کا سوچا تھا، اور یہ پیاز کاٹ کے، صرف پیاز اور ٹماٹر اور سبز مرچ ہی میں ڈالتی ہوں، میں ان میں کوئی ادرک لہسن نہیں ڈالتی، پتہ نہیں آپ لوگ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، میری امی بھی نہیں ڈالتی تھی، لہٰذا میں نے انہی سے سیکھا ہے، میں بھی نہیں ڈالتی۔ اور اروی بناتے ہوئے تو پانی بھی بالکل بھی نہیں، مطلب اس کے 1 چھینٹے کا بھی استعمال نہیں کرتے، لیکن اس دفعہ میں نے کیا تھا، میں نے تھوڑا سا اس میں نا دہی ڈال دیا تھا، اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا۔ مجھے یہ تھا، امی کہتی تھیں کہ اگر سالن زیادہ دیر کے لیے آپ نے اس طرح کا رکھنا ہے نا، تو پھر آپ اس میں ایسا کچھ بھی نہ ڈالو، ورنہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ تھوڑا سا تو بننا ہے، صبح کھانا ہے اور رات کو کھانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اچھا جی، اور یہ میں نے ٹماٹر ڈال کے تو ان کو 5 منٹ کے لیے دم دے دیا تھا کہ ٹماٹر تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں، بہت زیادہ دم نہیں دینا، نہیں تو ٹماٹر پانی چھوڑ جائیں گے۔ اور ساتھ میں نا کھیر مکس لے کے آئی تھی عید سے پہلے کہ عید پہ بناؤں گی، تو پھر عید والے دن رات کو، مطلب چاند رات کو، تو کھیر جو تھی وہ
میرے بھائی اور بھابھی دے گئے تھے ہمارے گھر، وہی بہت تھی ہمارے لیے۔ یہ میں ٹرائی کرنے کے لیے لائی تھی داشی کا، مجھے تھا ان کی، میں نے اور بھی بہت ساری پروڈکٹس وہاں پہ دیکھی تھی اسٹور پہ جہاں سے میں نے یہ لیا تھا، تو پھر میرے دل میں تھا کہ میں یہ ٹرائی کر کے دیکھوں گی، لیکن یہ اچھا بنا تھا۔ جو ہم ویسے لذیذہ اور دوسرے لیتے نا، وہ بہت ان میں چاول جو ہوتے ہیں ان کی مطلب وہ بہت باریک پیسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی کنسسٹنسی بھی اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں باریک بھی تھے اور موٹے موٹے بھی تھے، مطلب منہ میں آتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ چاول ہے۔ بہرحال اوورآل یہ اچھا تھا، اس میں بہت زیادہ چینی بھی نہیں تھی، نارمل سی چینی تھی، لیکن اس میں ڈرائی فروٹ کم تھے، ان میں ڈرائی فروٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جی یہ میں بنا رہی تھی، میں اس طرح کی دودھ والی چیزیں مجھے خود بھی زیادہ پسند ہیں، اور یہ جیسے ہی میں نے منہ دوسری طرف کیا کھیر غصہ کر گئی۔ میری امی کہا کرتی تھی کھیر بنانی ہے تو کھیر گتوں پھڑ کے کول بٹھاندی ہے، اور واقعی وہ صحیح کہتی تھی۔ جیسے ہی میں سالن کی طرف دھیان کرتی تھی یہ غصہ کر جاتی تھی، نیچے لگنا شروع ہو جاتی تھی، اور مسلسل اس میں مجھے چمچ چلاتے رہنا پڑتا تھا، اور پھر میں نے اس میں سالن کے نیچے چولہا آہستہ کر دیا تھا، کھیر بنانے لگ گئی تھی۔ خیر تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ لگا تھا بنانے میں، اور اس کے بعد میں نے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ آٹے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گرمیوں میں آپ ہمیشہ آٹا ٹھنڈے پانی سے گوندے، فریج کے پانی سے گوندے، روٹی زیادہ اچھی بنتی ہے۔ تو جی میں فریج سے ہی بوتل لائی تھی اور یہ میں نے آٹا گوندنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اور یہاں پر بچے میرے جو تھے وہ اپنے بابا کے ساتھ نیچے گئے ہوئے تھے، تو میں ذرا بینیفٹ لے رہی تھی اس بات کا، اور میں جلدی میں نے اس کے بعد روٹیاں بھی بنا لی تھی فوراً ہی۔ 3 تو روٹیاں بنانی تھی، لیکن اس دن میں نے 4 روٹیاں بنائی تھی۔ ایک حنبل اور حاتب کے لیے ہوتی ہے، ایک میری اور ایک میرے ہسبینڈ کی۔ تو میں نے یہ سالن ابھی وہ آئے ہی نہیں تھے، اور سارا کچھ میں نے نکال بھی لیا تھا، میں نے کہا تھا برتن بھی ساتھ ہی دھو کے، تو پھر اس کے بعد میرا تھا اتنی گرمی لگ گئی تھی کہ میں نہانے کا سوچ رہی تھی، لہٰذا میں نے ہر چیز کو مطلب ڈش آؤٹ کر دیا تھا، ورنہ پھر اگر بعد میں کروں تو پھر رات جیسے ہی مطلب مغرب کے بعد کھانا شانا کھا کے بچے جلدی سو جاتے ہیں، ان کو نیند آنے لگ جاتی ہے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ماں ان کے ساتھ سوئے، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ برتن شرتن ہر چیز سمیٹ کے سوؤں، تاکہ صبح میں نے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو پھر مجھے ہوتا ہے صبح اٹھ کے کم سے کم کام ہو، جتنا کم کام ہوگا اتنا ہی مجھے آسانی رہتی ہے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہی کھانا بناتی ہوں ویسے ہی مطلب سالن اور جو بھی چیز ہو اس کو ڈش آؤٹ کر کے تو سارے برتن دھو دیتی ہوں، پھر 1-2 برتن ہی ہوتے ہیں کھانے والے، وہ جلدی چلتے پھرتے دھو دیتی ہوں۔ تو یہ سارا کام میں نے مغرب سے پہلے کر لیا تھا، اور یہ جوس پیا تھا حنبل نے، اور تھوڑی دیر بعد حنبل آ گیا تھا، اور اس نے کیمرہ لگا دیکھا تھا موبائل، اور وہ ہر چیز بار ہاتھ آگے کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ فرنٹ کیمرہ آن ہے لیکن یہ بیک کیمرہ آن تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بار کبھی ہاتھ آگے کرتا تھا اور کبھی منہ بنا کے دیکھتا تھا، اور پھر بار کہتا تھا کہ میں تو نظر نہیں آ رہا مما اس کے اندر سے، میں تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بس جی یہ تھا ایک صبح سے شام تک نہیں، دوپہر سے شام تک کی، مغرب کے ٹائم تک کی روٹین میری، جو کہ اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی یہ برتن شرتن دھو کے کھانا کھا لیا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پارک گئے تھے۔ مجھے بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد کوئی چلو بچوں کو انٹرٹین کر لیں، یا خود پراپرلی ان کو 2 سے 3 گھنٹے کا ٹائم دیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مطلب وہ آپ ہی کو اپنا سب کچھ مانیں، اپنے دوست اور آپ کے ساتھ ہی کھیلنا شروع کر دیں۔ تو میری بھی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو پورا پراپر ٹائم دوں، تاکہ کیونکہ جاب کرنے کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا، آپ اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں اسکول سے، اور پھر گھر آ کے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوتا، تو بچے الگ تنگ پڑ جاتے ہیں اور آپ لوگ خود الگ تنگ پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنا کام جو ہے وہ ٹائملی ختم کریں۔ اگر ہم لوگ جاب کرتے ہیں یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کم ہے،
تو اس میں ہمارے بچوں کا تو بس اس کے بعد مجھے بس یہی میرا ایک ہی کام رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کپڑے پریس کرنا۔ لیکن اب جب میں وائس اوور کر رہی ہوں، اب میرے 2 کام ہیں، ایک میں نے آٹا گوندھنا ہے اور ایک کپڑے پریس کرنا ہے، اور اب میں سوچ رہی ہوں دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے، کیونکہ میں تھکی بہت ہوئی ہوں، اور آج تو میں اپنے مطلب پاپا سے مل کے آئی ہوں، گاؤں سے ہو کے آئی ہوں، تو بھی مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے، اور اب میرا بالکل بھی کچن میں کام کرنے کا دل نہیں ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کپڑے استری کر لیتی ہوں اس ٹائم پہ، اور صبح نماز کے فوراً بعد آٹا گوندھ لوں گی، تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی آج کل میں ذرا ڈائٹنگ شائٹنگ کرنے کے چکر میں ہوں، تو مجھے بس ایک اپنے ہسبینڈ کے لیے اور بیٹے کے لیے کھانا بنا کے جانا ہوتا ہے، ورنہ میں اپنے لیے تو آج بھی بیسن وغیرہ کی روٹی یا کوئی انڈا شنڈا ہی لے کے جاؤں گی۔ بس بہت موٹا رہ لیا ہے یہ میں نے سوچا ہے، اللہ مجھے میرے ان تمام ارادوں میں کامیاب کرے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کو آپ کی خواہشات میں کامیاب کرے، آپ کے جو خواب ہیں وہ پورے کرے۔ اللہ حافظ۔